الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد. آپ حضرات نے سن لیا کہ وصول 3 مسائل کیا ہیں، اور یہ 3 مسائل وہی ہیں جن کے متعلق قبر میں سوال ہوگا. اس لیے ان 3 مسائل کو جاننا ضروری ہے علم کی روشنی میں. پہلا مسئلہ ہے تمہارا ربک، تمہارا رب کون ہے. دوسرا مسئلہ ہے وما دینک، تمہارا دین کون ہے. تیسرا مسئلہ کیا ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے. قبر میں انہی تینوں کے متعلق سوال ہوگا، اور وہی کامیاب ہوگا جو ان تینوں سوالوں کا جواب علم کے روشنی میں دے. کیوں؟ مثال کے طور پر مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان جب مر گیا اور اس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل، کبھی سیکھا نہیں میرا رب کون ہے، رسول کون ہے، دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، جس گھر میں پیدا کیا ہے وہ دین اسلام، دنیا کی ساری چیزیں جانتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن اس نے قبر اور حشر میں جو کام آنے والا جس علم کی در اس کو سیکھا ہی نہیں. ایسے لوگ جب کہ قبر میں لٹائے جائیں گے اور قبر میں ان سے پوچھا جائے گا ہاں مر ربک، تو کہے گا لوگ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، میں نے بھی ویسے ہی کہا. سمعت الناس یقولون قولا فقلت. اچھا تمہارا دین کیا ہے؟ ہمیں زیادہ معلوم تو نہیں، لوگوں کہتے سنا تو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے کہا مسلمان ہیں. ومن نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تو کہتا ہے سمعت الناس یقولون قولا فقلت. ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے، ہم نے لوگوں کو کہتے ہی بھی سنا تھا کہ وہ رسول ہیں، میں نے بھی کہہ دیا، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں. اللہ اکبر. دیکھیے اس انسان کو نجات نہیں مل رہی ہے. جواب دیا علم کی روشنی، سنی سنائی باتیں. پتا چل گیا دین میں سنی سنائی باتیں نہیں چلتی، علم کی روشنی میں بات ہونی چاہیے. پھر یہی 3 سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے کامیابی کا حشر کے میدان میں، جس کو کہا جاتا ہے قیامت اور جس کو کہا جاتا ہے بعث بعد الموت. اب یہ تینوں چیزوں کا صحیح معنوں میں علم ہے، قبر میں کامیاب ہیں تو حشر میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اسی لیے حشر کے متعلق بھی تھوڑی سی بات یہاں ہو جانی چاہیے، اور علم کی روشنی میں کہ اس کو کہا حشر کے معنی آتے اکٹھا ہونا، چونکہ قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، جمع ہوں گے، اس لیے اس کا نام حشر ہے. اسی کو یوم البعث بھی کہتے ہیں. بعث کے معنی آتا ہے اٹھانا. قیامت کے دن سارے لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں، اس لیے بعث کہا جاتا ہے. اسی کو یوم الحساب کہا جاتا ہے، اسی کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر انسان کو اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ قبر کے بعد قیامت کے دن ہم میں سے ہر انسان حشر کے میدان اٹھے گا، زندہ کیا جائے گا. اور مقصد کیا ہے، کس لیے اٹھایا جائے گا؟ اس لیے تاکہ اس نے زندگی میں جو کچھ اچھا برا کیا ہے اسے بدلا دیا جائے. چنانچہ رب العالمین کا فرمان لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، قیامت اس لیے آئے گی، مردوں کو اس لیے دوبارہ ہم زندہ کریں گے تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کی برائی کا بدلہ دے دے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی ہے ان کو نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے. یہ قیامت کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، قیامت اس لیے برپا ہم کریں گے تاکہ ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کو پورا بدلہ
دے دیا جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ہم نیکی اور برائی بندوں کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے میزان اور ترازو رکھیں گے. تو قیامت پر ایمان رکھنا اور اس کا علم رکھنا بھی ضروری ہے. اور جس شخص نے قیامت کا انکار کیا قیامت کا منکر کافر ہوگا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے کہا کہ ہم لوگ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے. تو قیامت پر ایمان رکھنا اور اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، چونکہ ہمیشہ ہمیں سنتے آئے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، قیامت پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا رکن ہے. اب اگر کوئی انسان انکار کر دیا تو گویا کہ ایمان کے رکن کا انکار کیا، وہ کافر ہو جاتا ہے. اور جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، ہر نبی جو ہے انہی مبشرین اور منذرین میں سے تھے. ہمیشہ لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی خوشخبری سناتے تھے اور برائی کرنے والوں کی برائی کے بدلے سے لوگوں کو ڈراتے تھے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے رسولوں کو، پیغمبروں کو برائیوں سے روکنے والا، نیکیوں کا حکم دینے والا، نیکیوں پر اجر و ثواب کی بشارت سنانے والا، برائیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا، ہم نے بے شمار انبیاء اور پیغمبر بھیجے تاکہ لوگ برائیوں سے بازیں نیکیاں کریں. اور اس لیے بھی ہم نے نبیوں کو بھیجا لئلا یکون للناس بعد اللہ حجۃ بعد الرسول، تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ سکے اللہ میرے پاس کوئی ڈرانے بتانے سمجھانے والا نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیج کر کے یہ حجت قائم کر دی. اب قیامت کے دن کوئی انسان اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ہم معذور ہیں، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. سارے حجتیں اللہ نے مکمل کر دی. اور کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آدم کے بعد ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کفر و شرک کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے نبی جو آئے آدم علیہ السلام کے بعد نبی آئے تھے، لیکن کفر و شرک اس زمانے میں نہیں تھا. کفر و شرک کے پیدا ہو جانے کے بعد، دنیا میں عام ہو جانے کے بعد سب سے پہلے نبی جو آئے وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی جو آئے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. رب العالمین فَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ویسے ہی جیسے نوح کے پاس، اور نوح کے بعد بھی بے شمار نبیوں کے پاس ہم نے جیسے وحی نازل کی تھی ویسے آپ کی طرف وحی نازل کی، اور ہم نے آپ کو ویسے ہی نبی اور پیغمبر بنایا ہے. ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد توحید کی دعوت دی، قیامت کی فکر پیدا کرنے اور ایمان لانے کی دعوت دی، اور سب کو شرک کے خلاف جن کی عبادت، توحید کے اللہ کے علاوہ جن کی عبادتیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انبیاء نے ان کو روکا. چنانچہ سورۃ النحل کی آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر رسول بھیجا اور رسول نے آ کر کے یہی دعوت دی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے طاغوت.
تو طاغوت کی عبادت کا انکار ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینے والے دنیا میں سارے انبیاء اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام آئے تھے. اسی لیے ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر شرک سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور عروۃ الوثقی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لے. عروۃ الوثقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اسلام پر قائم رہنے، توحید پر قائم رہنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رسول نے فرمایا تھا، اے معاذ الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تمہیں 3 چیزیں بتاؤں؟ ایک تو یہ راس الامر، عمود الامر اور ذروۃ الامر. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز. کیا میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں؟ اللہ نے پوچھا معاذ 3 باتیں بتاؤں؟ ضرور بتائیے آپ. تو اللہ رسول نے فرمایا دیکھو یہ جو اسلام ہم لے کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر، جو اسلام ہم لے کر کے آئے ہیں، ایک اس کا سر ہے اور دوسرا اس کا ستون ہے. دوسری چیز اس کا ایک سر ہے، اس کا ایک ستون ہے اور اس کی ایک چوٹی ہے، بلندی ہے. 3 چیزیں ہیں. معاذ تمہیں بتاؤں جو دین ہم لے کر کے اس کا سر کیا ہے، اس کا عمود کیا ہے اور اس کی سربلندی، اس کا عروج کیا ہے؟ معاذ کہتے ہیں میں نے کہا بلا یا رسول، ضرور آپ بتائیں. آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، یہ جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں اس کا سر جو ہے اسلام ہے. مسند احمد بن حنبل کی روایت میں کہ اسلام سے مراد کیا ہے؟ آپ نے ساتھ میں جو ہم دین اسلام لے کر کے اس کا سر کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی خالص توحید اور اتباع سنت جو ہے اس کا سر ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو اللہ کے رسول جو اسلام لے کر کے آئے، دین لے کر کے آئے، اس کا سر کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو توحید اور دوسری رسالت. توحید، ایک توحید خالص، اور رسالت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. رسالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جو اسلام اللہ کے رسول لے کر کے آئے سنت کی شکل میں، آپ کی اتباع کرے، سنت اپنائے. توحید اور سنت کو اللہ کے رسول نے سر قرار دیا. سر کس کو کہتے ہیں؟ سر انسان کسی چیز کے باقی رہنے کا دار و مدار جس چیز پر ہوتا اس کو سر کہتے ہیں. دیکھیں ایک انسان کی کتنی قدر و قیمت ہے، لیکن اس کی گردن مار دی گئی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. انسان مٹی میں لے جا کے گاڑ کے آتا ہے، اولاد خود مٹی میں لے جا کے. ذرا سوچو اس سر کی کتنی اہمیت ہے. انسان زندہ ہے، سر جب تک ہے تب تک زندہ ہے. اسی لیے کسی کی گردن مار دی گئی تو محبوب پیاری اولاد بھی اپنے باپ کو لے جا کر کے قبر میں جا دی. انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ رہ گئی جب انسان کی روح، انسان کا سر الگ ہو جائے. اللہ نے فرمایا معاذ جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں اس کا سر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یعنی توحید باری تعالی اور اتباع سنت رسول. اگر توحید کے بجائے شرک آ جائے، سنت کے بجائے بدعات آ گئی تو اسلام کا سر ختم. اسلام تو ہے لیکن بغیر سر کے ہے. نمبر 2، معاذ اس اسلام کا، اس دین کا ستون کیا ہے جس پر اسلام کی چھت، اسلام قائم رہتا ہے؟ معاذ اسلام
جس چھت پر اسلام کی چھت، اسلام جس ستون پر قائم ہے وہ نماز ہے. وعمودہ الصلاۃ. اللہ اکبر. یہ نماز جو ہے کیا ہے؟ ستون ہے. اگر ستون نہیں تو چھت نیچے آ جاتی ہے. اگر ستون نہ رہا اسلام کا تو اسلام ختم، نیچے آ گیا. اسی لیے صحابہ کرام کتنی بڑی بات کہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث، ہم لوگ کسی بھی چیز کا ترک کر دینا کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوٹ جائے تو ہم لوگ کفر سمجھتے تھے. پھر اللہ کے رسول کفر اور شرک اور ایمان توحید کے درمیان جو چیز حائل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا ہے؟ نماز. اللہ اکبر. نماز نہ رہ گئی، نیچے کفر ہے، اوپر ایمان ہے. اور اسلام کس پر قائم؟ ستون، نماز پر. نماز گئی، چھت نیچے زمین پر آ گئی. کتنی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے. نمبر 3، اس اسلام کی سربلندی کس میں معلوم ہے؟ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا یہ اس اسلام کی سربلندی ہے. اور اسلام کی راہ میں جہاد کرنا، اسلام کے لیے سب سے پہلا جہاد کیا ہے؟ انسان علم سیکھے. دوسرا جہاد اسلام پر عمل کرنا، بہت بڑا جہاد ہے. نمبر 3، اس دین کو سکھانا، یہ بھی ایک بہت بڑا کیا ہے؟ جہاد ہے. اسی طرح سے اس اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا یہ جہاد ہے. اور اپنے نفس سے سب سے بڑا جہاد اللہ رسول نے کیا قرار دیا؟ المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعت اللہ. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے آپ کو اس اسلام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر لے. پھر اتنی ساری چیزیں کر لینے کے بعد پھر کبھی کفر کے مقابلے کے لیے کفر ہماری مٹانا چاہتا، پھر کبھی جہاد کی نوبت آتی ہے. ایک آخری جہاد وہ ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، اسلام کا سر، اسلام کا ستون اور اسلام کی سربلندی. اسلام کا سر جو ہے وہ توحید اور اتباع سنت ہے. اسلام کا ستون، کھمبا، پلر نماز ہے. اور اسلام کی سربلندی، اسلام پر قائم رہنا، غالب آنا، وہ جہاد پر موقوف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اسی پر یہ اصول ثالثہ کتاب ختم ہوئی. اللہ تعالی ہر ایک بھائی بہن جو اس میں شریک ہوئے ہیں انہیں یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی نے دین کے سیکھنے سکھانے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، سارے بھائی اور بہنوں کو وہ اس بشارت کا مستحق بنائے. اجر و ثواب اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.